نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورہ یوسف کی ہم نے انالیسس کو شروع کیا ہے اور 8 آیات ہم کر چکے ہیں. طارق صاحب پچھلی جو ہم نے 4 آیات کی تھی اس میں سے آپ کو کیا نگینہ ملا؟ نگینے کی بات کرا کریں میرے ساتھ. نگینے پہ آپ ہنسا دیتے ہیں. قرآن کی ہر آیت جو ہے نا اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہے اور ہم نے بس اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے جو ہے نا اپنے اوپر اس کو کوشش کرنی ہے اپلائی کر. میں نے ایک بڑا پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ میسج میرا چیک کیا تھا کہ نہیں چیک کیا تھا, کسی نے مجھے بھیجا تھا حفظ کے اوپر, اور میری 2 دن پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر نعمان سے بات یہ ہو رہی تھی کہ یار آپ اپنے حفظ کو کس طرح سے مضبوط کرتے ہیں, کیا آپ کا طریقہ کار ہے, کیونکہ مجھے کافی جگہوں پہ آج کل تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی. تو ان سے میں کچھ پوچھ رہا تھا, وہ بھی مجھے اپنا کچھ مشورہ دے رہے تھے. پھر یہ کل میں جو میرے پاس ایک پوسٹ ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی, میں نے واقعی جب اس پوسٹ کو غور فرمایا تو اس میں کچھ پوائنٹ بڑے زبردست تھے یار. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کا حفظ قائم رہے تو خالی اس کی تکرار نہیں ہے, لیکن تکرار کے ساتھ جو کچھ اس میں ہے اس کی اپلیکیشن بھی آئے گی تو وہ خود بخود قائم رہ جائے گا, وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا آپ کا. یعنی بڑی بات بڑی گہری تھی. تو نعمان صاحب کیا کہیں گے آپ نے پڑھی تھی وہ پوسٹ؟ جی پڑھی تھی. نہیں بہت اچھی اور بڑی پریکٹیکل پوسٹ تھی. بڑی پریکٹیکل بات تھی, بڑی پریکٹیکل. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کی جب بھی آیات پڑھیں نا اس کا جو تعویل خاص ہے اس پہ ضرور نظر ہونی چاہیے کہ اس وقت کیا وقت تھا, کیوں آئی, مطلب کیا سچویشن تھی, کس طرح سے ہوا. لیکن جو اصل امپورٹنٹ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اب ہے. مجھے اور آپ کو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ آیت جب اتری تھی اس وقت کیا حالات تھے اور اس وقت جو ہے وہ کیا کیا گیا تھا, کس کے لیے اتری تھی. یہ اس وقت مجھ سے اور آج سے خطاب کر رہی ہے. تو مجھے بتائیں پچھلی 4 آیات کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز ملی اس میں؟ آپ نے لاسٹ ٹائم تو مجھے یہ ذکر کیا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اس جو صورت میں چیز ہے کہ باپ اور بیٹے کی ریلیشن شپ ہے. وہ تو پہلی 4 آیتوں میں ہمیں ملی کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹا کوئی بھی بات اپنے باپ سے نہ چھپائے. صحیح. یہ جو ہم نے پچھلی جو 4 آیتیں پڑھی ہیں جہاں سے تھا کہ یا بنی اللہ تفسر رویا کا لا اخوتی کا فیقید اللہ کا قاعدہ سے جب ہم نے پڑھی تھی ہمیشہ جو آخری آیت تھی ہماری وہ آیت وہ تھی اسقال یوسف واخوہ احب الیہ ابینا. تو ان 4 آیت جو ہم نے پڑھی اس میں کوئی آپ کو کسی کو بھی ذہن میں کوئی آیا کسی اور ساتھی کے ذہن میں ہو؟ نواز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو ویسے یہ آیت ہے جب میں یعنی پچھلے ہفتے تو نہیں ویسے اس ذہن میں آتا ہے کہ حسد جو ہے نا وہ ان رشتوں میں ہی زیادہ فطری ہے جو ہمارے قریبی ہوتا ہے. زبردست, بالکل. یعنی ایک آدمی جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بہت امیر ہے یا بہت اثر و رسوخ والا ہے, تو شاید مجھے اس سے اتنا حسد نہیں ہوگا. لیکن اپنے ہی اگر دوست بھائی قریبی آدمی کے اندر جب کمی زیادتی ہوتی ہے تو انسان زیادہ مقابلہ کرتا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان رشتوں میں انسان کو خاص کر کے احتیاط کرنی چاہیے. اگر اللہ نے حسد کے حوالے سے دیکھے تو یہ حسد کے حوالے سے 2 آیات آئی ہیں. ایک دوسری آیت بھی آئی ہے قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا ابوابا متفرقہ. وہاں بھی پہلو یہی ہے تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو, کیونکہ جب 10 یا 11 بیٹے اکٹھے جب داخل ہوں گے اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا یوسف بھی بہت خوبصورت تھے تو یقیناً ان کے گمان یہی ہے کہ ان کے باقی بھائی بھی ایسے ہی ہوں گے. تو جب ایک دروازے سے 10 بھائی اکٹھے داخل ہو رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی کسی کو حسد آ سکتا ہے. تو حسد کا پہلو دونوں طرف سے اینگل سے بن سکتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ آپ کا صحیح تھا کہ حسد کا ایک پوائنٹ ہے, اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس میں. دیکھیں شاید ہماری ہلکی سی بات بھی ہوئی تھی, اگر کسی کو ذہن میں آ رہا ہو تو
साथी के हो, ताकि फिर हम आज की आयत शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। इसमें मेरे ख्याल एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आपके पास अगर हम अपने आप से इसको रिलेट करें कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई चीज़ दे दी है, कोई नेमत दे दी है, तो उसको शो ऑफ ना करें अननेसेसरी, क्योंकि जब आप शो ऑफ करते हैं और बहुत गुरूर करते हैं किसी चीज़ पे, तो फिर उससे भी हसद का जो है वो पैदा होती है। चले और ठीक, इसके एक अलावा एक एक बात मैं कहूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसमें ये है कि अगरचे कि इस नबी से तो ये तवक्को नहीं की जा सकती, इनसे तो खैर नहीं है, लेकिन वैसे हमें अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हमें अपनी औलाद में फर्क नहीं करना चाहिए। किसी को ज्यादा लाड कर, किसी को ज्यादा लाड करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस पिछली 4 आयतों का जो कोर वो जो चीज है वो यही है, क्योंकि वो गो के वालिदैन नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है कि हर वालिदैन, आपके भी जो माशाल्लाह जितने भी बच्चे होंगे, वो एक आपको बहुत अजीज हो, हर वालिदैन के साथ ये मामला हो। और फिर वो कुछ जगहों पे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जहां उसकी कोई चीज को इग्नोर कर दिया जाता है, दूसरे को नहीं किया जाता। तो मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरे वालिदैन मुझसे बहुत ज्यादा लाड करते थे, तो उसका आज भी मुझे, हालांकि वो इंतकाल कर गए, लेकिन आज भी बहन भाइयों के अंदर वो कहीं बात निकल आती, यानी वो ऐसा लगता है कि वो कहीं उनको जो है ना बुरा लगी हो, यानी वो इस अंदाज में बात करते हैं कि यार आप तो ऐसे थे, आपको तो अम्मी अब्बा ने ऐसा रखा हो। आज तक मेरी अपनी मिसाल है, मेरे बहन भाई भी आज जब भी होती है, हम कभी इकट्ठे बैठे हो, तो वो यही कहते हैं कि तुझे क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने तुझे थोड़ी कुछ कहना है, थोड़ी यही काम मैं करता या हम करते तो हमारे साथ तो पता नहीं क्या हो जाता, तुझे थोड़ी कुछ कहना है, तू तो लाडला है, तू तो पीर है इनका, तू तो फलाना है। बात समझ रहे? तो मेरे कहने का मकसद है कि वालिदैन को, और ये चीजें हो सकता है कुछ जगहों पे नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे, खासतौर पे वो मामला जहां माल का और इन चीजों का मामला आ जाए ना, वहां ये चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ देती जाती हैं। तो वालिदैन की, क्योंकि अब हम सब वालिदैन हैं, हम सब के बच्चे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम सब की भी कि भले एक अंदर से आपके दिल के अंदर जो मोहब्बत होती है, जैसे सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ये कहा, एक दफा कोई रिवायत मिलती है कि आपने कहा कि जो दिल, क्योंकि आप सभी अपनी अज़वाज से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सैयदा आयशा के साथ खास एक उनके साथ एक उनकी एसोसिएशन थी, तो वो जो दिल के अंदर एक मोहब्बत है ना, उसके ऊपर तो आपका कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। लेकिन जाहिरी तौर पे मामला ऐसा होना चाहिए वालिदैन का कि औलाद को किसी स्टेज पे भी, गो के ये बहुत मुश्किल काम है, गो के ये बहुत मुश्किल काम है, मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि अगर आसान होता तो उसका जिक्र ही नहीं होता कुरान। गो के ये बहुत मुश्किल काम, तो कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी उनको ये महसूस ना हो कि वालिदैन जो है ना वो किसी एक को ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर आबिद साहब, आपने 2 आयतें करनी है, मैंने जो है मेरे पास 5 मिनट थे, तो मैंने कहा आयत लिख दो ताकि हमारे 5 मिनट बच जाएंगे। आप आयत की तिलावत करें, पहले इस वाली आयत की, आयत नंबर 9 की, और फिर इसकी जो है ना एनालिसिस करें। जी बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़्तुलू यूसुफ़ा अवित्रहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन। जी, उक़्तुलू फ़ेले अमर। पहले तो ये मुझे बताएं, आपने इसको उक़्तुलू क्यों पढ़ा? जी, इसलिए कि इसके ऐन कलमे के ऊपर पेश है या दम्मा है, उसके मुताबिक हरकत दी जाती है। हाँ, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो मुसहफ में कहीं भी अलिफ के ऊपर हरकत नहीं है। जी, मुसहफ में कहीं भी आप मुसहफ देखेंगे तो अलिफ पर हरकत नहीं है। पीछे से लोग मिला के जब पढ़ते हैं तो, बल्कि मेरे ख्याल में अगर मुसहफ आप देखेंगे तो पीछे जो दलाल मुबीन है, उस मुबीन के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो तदवीन भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उस पर आपको कसरा मिलेगा और एक छोटी सी नून मिल जाएगी, जिसको हम नून कुतनी कहते हैं मिलाने के लिए। तो अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो मुबीन तुलु बन जाएगा, और अगर अलग से पढ़ेंगे तो उक्तुलु बन जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको तजवीद के हवाले से बताना चाहता हूँ। जी सर, ठीक है। जी सर, उक्तुलु। जी, उक़्तुलू फ़ेले अमर है और इसमें ज़मीर फ़ाइल है
ठीक है, यूसुफ इसम है और मफूल बन रहा है उक्तुलू का। आओ जो है वो हरफ अतफ है। इतराहू फेले अमर और अच्छा इसमें एक मिनट हम जमीर। यहाँ रुकेंगे सर। ये जो औ है, जी जी ये औ आपने कहा ये हरफे अतफ है। मुझे बताइए जी इस औ में, इस औ को आपने हरफे अतफ का, तो ये औ और ये वाव ये भी हरफे अतफ है ना? जी ठीक है। इन दोनों में कोई फर्क होगा कि नहीं है? जी इसमें काफी फर्क है। वाओ में तो ये हो जाता है कि मसलन अगर आप कहते हैं कि अहमद व आबिद, तो ये तो एक उसने तरतीब बता दी, मगर आओ के यानी कि एक का आप जिक्र कर सकते हैं। आओ जो है वो 4 किस्म का होता है जो कि ग्रामर में इस्तेमाल किया जाता है। सर ग्रामर की बात तो करेंगे तो 9 किस्म का है। अच्छा 9 किस्म का है, मैंने सर 4 पढ़ी है। अब नहीं, जैसे मैं उसको एक मिसाल के जरिए जो कहूंगा कि जैसे हज और उम्रा, यानी उसमें हज अलहदा भी किया जा सकता है, उम्रा भी अलहदा किया जा सकता है, या दोनों इकट्ठे भी किए जा सकते हैं। यानी आओ को अगर आप डिफाइन ये करें, अगर मुख्तसर उसकी जो अक़साम है उसको छोड़ दें, आओ की अगर आप डेफिनेशन दे दें तो वो इस तरह से हो जाएगी कि जुमले में 2 हुक्म में से किसी एक के मुतालिक बात होगी। जी बिल्कुल ठीक है। वाओ अगर होगा तो एक के मुताबिक होगी, आओ होगा तो दोनों के मुताबिक भी हो सकती है। नहीं, आओ अगर होगा तो इसका मतलब है कि जुमले में जो 2 चीजें बयान हो रही हैं उसमें किसी एक के मुतालिक काम होगा। आओ के अंदर, वाओ के अंदर तो ये होगा कि अतफ है ना, तो जैसे आपने कहा कि अहमद, हामिद और आबिद नेक है, तो है जी तो ये तो इसका मतलब तीनों नेक हो गए ना। वाओ वाओ आपने कर दिया, तीनों नेक है। लेकिन जब आप अगर ठीक है। कहें कि अहमद औ हामिद सालिहुन सालिहानी, तो उसका मतलब हो गया इन दोनों में से कोई एक होगा। यस तो और के सेंस में यूज होगा सर ये? ये मतलब तर्जुमे में तो और ही आएगा, तर्जुमे में जी तो और ही लेंगे, लेकिन इसका जो मफहूम होगा वो ये होगा कि जुमले के अंदर जो 2 चीजें बयान हो रही हैं, 2 चीजें, उसमें से किसी एक के मुतालिक आप उसको खास करेंगे। मैं मतलब इंग्लिश वाला और बोल रहा था मैं सर। हाँ, इंग्लिश वाला और कर, ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी सर। जी उक्तुलु यूसुफा अवी त्रहुहु अर्दन यखलु लकुम। जी इसमें मैं यूसुफ इसम है और ये मफूल बन रहा है उक्तुलु का। ठीक औ है, हरफ अतफ है। जी इतराहु फेले अमर है, जमा मुतकल्लिम यानी हाजिर का, और इसमें जमीर फाइल है। अच्छा इसका अर्दन जो है वो, ये जो आप इतराहु है, इसका जरा मादा बाप जरा बताएंगे और इसका माना भी अगर बता सकें। जी इसका जो है ताराहा यतराहु। ठीक है, जी और इसका मतलब है किसी आगे की जगह पे फेंक देना या रख देना, आगे कर देना। ठीक है। इसका एक मफहूम जो है बेसिकली ये भी है कि एक इसका मफहूम इस तरह से भी आता है कि उस चीज को फेंक, मतलब फेंक देना इस तरह से दूर फेंक देना जिसकी कोई अहमियत ना हो। ठीक है और ये जो तरह है, तरह, ये तरह बड़ा जी कॉमनली इस्तेमाल होता है अरब के अंदर। ये जो स्कार्फ होता है ठीक ना, है। जो खवातीन पहनती हैं, इसको भी तरह कहते हैं। ये तरह भी फेंका जाता है ना, एक तरह से डाल दिया जाता है ना। स्कार्फ जी के लिए भी जो है ना तरह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है। अर्दन जो है वो इसम है और ये मफूल फी बन रहा है। अच्छा एक मिनट, यखलू इसका भी आपने जी मुझे कहा कि फेले अमर हो गया यस और हु जो है इसका मफूल हो गया। मफूल हो गया जी। और अर्दन भी आप कह रहे हैं मफूल है। अवित्रहु अर्दन, हाँ जी ये मफूल, जी मफूल बन रहा है तो इसका मतलब ये मफूल अव्वल हो जाएगा जी, और ये और मफूल ये तानी। मफूल सानी हो जाएगा। यहाँ तक का तर्जुमा करें सर। तुम सब यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी जगह पर फेंक दो, या आगे की किसी जगह पर फेंक दो। ठीक है, किसी जमीन पे, किसी खाली जमीन पे या किसी जमीन पे भेज, ठीक दो। अर्दन जमीन है ना, ठीक है किसी जमीन पे भेज।
ٹھیک ہے. کسی زمین پہ پھینک. جی یخلو فعل مضارع ہے اور لکم جار و مجرورہ مل کے مرکب جاری بن گیا. یخلو آپ نے کہا یہ فعل مضارع ہے. جی یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. اس کا مادہ اور باب کیا ہوگا سر؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے خا لام واو اور خالا. ہاں جی خالا وا یخلو وو ناصرہ کے وزن پہ میں لے گئی ہوں. ٹھیک ہے تو یہ تبدیلی کے بعد کیا بنے گا سر؟ خلا یخلو. خلا اور یخلو یعنی اس کا بن جائے گا اوریجنل اگر میں دیکھوں تو بنے گا خلاوا خلوا یخلو. یخلو. تبدیلی کے بعد یہ بن جائے گا خلا خلا یخلو. لیکن اس میں ہم نے دیکھا اس میں واو جو ہے حذف کر دیا گیا. جی یہ سر اس لیے کہ پیچھے جی ہاں جی بتائیے. یہ چونکہ جواب امر بن رہا ہے نا, پیچھے اقتلو کا لفظ آیا ہے امر کا سیگا, تو یہ جواب امر پھر اسی طرح ہی آئے گا. یہ میں آپ سے اس لیے پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کا واو کیوں ڈراپ ہوا. ہاں جی اخف ہو گیا ہے, اخف. ہاں یہ اس کو جو آپ نے اخف کیا تو آلریڈی اخف تھا. واو آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو ساکن ہے نا, تو جب ساکن چاہے واو یا ہو اور اگر کوئی پیچھے سے بھی آپ کے عوامل کی وجہ سے اس کو اگر ساکن کرنا ہو یا اس کو اخف کرنا ہو, آلریڈی اخف کو اگر اخف کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں عموماً واو یا اگر ہو تو اس کو پھر ڈراپ کر دیتے. ٹھیک ہے جی بولے. اگر امر آ گیا تو آپ نے کیا کہا یہ کیا ہے, یہ جواب امر تو نہیں ہے. دیکھیں نا آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو کیا لگے گا آپ کو, اس کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے نا کہ کیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اس کا یخلو لکم وجہ ابیکم اس کا رزلٹ آ گیا نا سر. ٹھیک ہے جی سر آگے چلیں. جی یخلو لکم جار مجرور مل کے مرکب جاری بن گیا. وجہ ابیکم یہ مرکب اضافی ہوگا اور یہ یخلو کا فائل بھی ہوگا اور یہ یخلو کا فائل بھی بن جائے گا. اچھا وجہ ابیکم جو ہے وہ آپ نے مجھے کہا کہ یہ پورا یہ کون سا مرکب اضافی بنے گا؟ اسے سر میں کہوں گا پیچیدہ مرکب اضافی ہے, پیچیدہ. ٹھیک ہے یہ متعلق ہو گیا آپ کا. جی اور یہ مضاف کر لیں اس کو. ابھی جو ہے یہ مضاف بھی بنے گا اور مضاف الیہ بھی بن جائے گا. جی اور کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف الیہ ہو جائے گا. یہ چونکہ یہ حالت رفع میں جی تو یہ پھر کیا بن سکتا ہے اس کا فائل یخلو کا فائل بن جائے گا. یہاں تک کا ترجمہ کریں سر. تم سب یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی جگہ پر پھینک دو اور تاکہ تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے. اچھا یہ تاکہ واقع تو آپ اپنی طرف سے بھی لے کے آئے نا. ہاں جی یہ تو میں نے خود لگایا. سر نہ لگائے نا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے نہ لگائے. اب کہہ رہے تھے جی اچھا ابھی تراہو ارزن یخلو لکم وجہ ابیکم. یخلو لکم خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ یا اس کا چہرہ, اس طرح سے بنے گا ترجمہ. ہاں وجہوں کا کیا ترجمہ کریں, وجہوں کا کیا معنی لیں گے آپ؟ میں یہاں پہ اس کا معنی لوں گا توجہ یا ان کی اٹینشن, اس طرح سے لفظ. یعنی وجہوں کا اصل معنی تو وجہ کا معنی چہرہ ہے, لیکن وجہ کے معنی کا جو مفہوم ہے دوسرے کافی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس میں ایک معنی جو ہے وہ رخ کے لیے بھی آتا ہے. مسجد الحرام کے لیے کیونکہ جب بات کی تو وہاں بھی وجہ کا لفظ آیا نا. جی بالکل وہاں بھی وجہ کا ہے. تو وہ رخ کے طور پہ آتا ہے. تو مطلب اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے, اٹینشن تمہاری طرف ہو جائے, جو آپ نے بھی توجہ کا لفظ استعمال کیا. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے,
ایک آپ سے سوال جی ہے، سر. اگر میں اس کو بریک کر دوں اس آیت کو تو اس کا بریک اس طرح سے بن جاتا ہے، یہ ایک بریک بن جائے گا نا سر؟ یہ سر آپ نے کہاں سے بریک کیا ہے؟ میرے پاس ایکچولی وہ کافی چھوٹا نظر نہیں آ رہا مجھے صحیح. اچھا، میں یہ آپ نے کہاں سے بریک کیا ہے؟ اقتلوا یوسف کو لے کے اردن تک، جی ٹھیک ہے. کیونکہ میں اگر اس کو دیکھوں تو یہ فعل امر اپنے مفعول کے ساتھ معطوف علیہ، اور وطرہ جی اردن جو ہے معطوف و معطوف علیہ مل کے جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چونکہ جی، اس میں فعل امر آیا شروع میں. جی بالکل. یہاں سے جو ہے وہ دوسرا پارٹ شروع ہو گیا، یخلو سے لے کر ابھی ابھی تک ایک الگ سے جی دیکھا جائے یہ جواب امر ہو گیا، اور یہ پورا جی ایک جملہ آ گیا. ایک اور میرا آپ سے جی سوال یہ ہے ٹھیک ہے. کہ یہ جو جملہ ہے یخلو لکم وجہ ابیکم، یہ اس جملے میں کیا پوزیشن لے رہا ہے ادھر؟ یہ سر فعل نکرہ ارزن کی صفت بن رہی ہے، جی یہ صفت موصوف بن گئی. ٹھیک ہے، یہ صرف بن رہی ہے. یہ صرف آپ نے کس بنیاد پہ لی؟ چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فعل نکرہ کے بعد جو جملہ یا مرکب جاری ہوتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے، عموماً اور صفت اگر معرفہ ہو تو وہ اس کا حال ہوتا ہے. عموماً حال ہو جاتا ہے. زبردست سر، زبردست. کسی کا کوئی سوال ہے سر اس میں؟ موصوف کون ہے اس میں؟ اس صفت کا موصوف کون ہے؟ نہیں، یہ بیسکلی صفت ہو گئی نا. کس کی صفت ہو گئی؟ یہ بیسکلی اس پورے حالات کی صفت ہو گئی نا، اور بن جائے گی اردن کے لیے. جگہ خالی ہو گئی نا اردن سے، یا مطلب یہ اس کی پوری کیفیت کی صفت ہو گئی نا کہ ہوگا کیا، اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے، انجام ہے، وہ کیا نکلے گا. یہ ساری ایکسپریس صفت کے لیے موصوف کا ہونا تو ضروری ہے نا. آپ ایسا صفت بتائیں گے تو کسی سے صفت بتا رہا ہے. ہاں تو آپ بتائیے اس کا موصوف کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے ایک منٹ ڈاکٹر صاحب. جی سر. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا موصوف کیا بنے گا؟ ہاں جی، اس کا موصوف ارزن بنے گا نا. ارزن کی یہ صفت ہے تو صفت اور موصوف بن جائیں گے یہ. یعنی ارزن موصوف ہو گیا، یخلو لکم وجہ ابیکم جو ہے اس کی صفت ہوگی. اور وہ جو صفت ہے بیسکلی محلن جو ہے وہ بھی حالت نصب میں ہو جائے گی. حالت نصب میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. محلن جو ہے وہ حالت نصب میں ہو جائے گی. نصب اور میں ہو جائے جملہ ویسے ہی آپ کو معلوم ہے نکرا ہوتا ہے. جملہ کی جی. جو وسعت ہے وہ نکرا ہوتی ہے، اور اعراب اس کا چونکہ مبنی ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ محلن حالت نصب میں. نصب میں. یہ کوئی آسان طریقہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا؟ مطلب یہ تو آپ کی تو ماشاءاللہ ظاہر ہے اتنی ان ڈیپتھ نالج ہے. عام آدمی جیسے ہم جیسا اگر پڑھے تو صرف کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صفت ہے اور موصوف ہے؟ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی عموماً جب بھی نکرا، یہ نکرا اسم ہے نا، جی نکرا اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے، یہ نکرا اسم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، یہ پورا ایک جملہ آ رہا ہے نا سر. جی ٹھیک ہے. تو جب بھی نکرا اسم کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے، عموماً یہ صفت بن جاتا ہے. عموماً کیا بن جاتا ہے؟ یہ اس کے لیے صفت بن جاتا ہے. اور صفت کا موصوف سے کوئی تعلق تو ہونا چاہیے نا. ابھی زمین کا کیا تعلق ہے؟ یعنی زمین کی صفت تو نہیں ہے کہ چہرہ جو ہے وہ تمہارے لیے خالی ہے. یہ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. اس صرف کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ بیسکلی یہاں تک بات ہونے کے بعد یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہوگا کیا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا آ رہا ہے، وہ اس طرح سے اس کی صفت لی جا رہی ہے. یعنی اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا یہ کام کرنے سے، وہ یہ چیز بنے گی. لیکن جملے کے اندر جب بھی کوئی چیز، آیت کے اندر جب کوئی چیز آپ اس کو جوڑیں گے نا تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی چیز بنے گی. ادروائز مجھے بتائیے کہ کیونکہ اگر یہاں آیت ختم ہو جاتی، فار ایگزامپل اردن ختم ہو جاتی یا چھوٹی آیت بھی بن جاتی ہے یخلو، تو پھر آپ اس کو کہہ دیتے کہ یہ الگ سے ایک جملہ استنافی ہو گیا، یہ الگ سے ہو گیا. اس جملے کا پچھلی والی آیت کے ساتھ، پچھلے والے حصے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن یہ کنٹینیوشن میں چل رہا ہے نا، تو یہ کیا بن سکتا ہے پاسبلی؟ یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا مجھے بتائیں. جواب امر تو بن گیا، وہ جو امر تھا اس کا ہی جواب ہو گیا.
لیکن اگر آپ اس کی فردر انالیسس کرنا چاہیں, آپ اس کو بتانا چاہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ عموماً جو باقی کا ایسا حصہ ہوتا ہے, اگر نکرہ اسم کے بعد اگر جملہ یا جار مجرور آ جائے تو کہتے ہیں وہ اس کے لیے صفت بن جائے گا اس نکرہ اسم کے لیے. لیکن اگر یہ اردن کی جگہ الاردا ہوتا, فار ایگزامپل الاردا یعنی معرفہ کی صورت میں ہوتا, اس صورت میں وہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے حال بن جائے گا, کیفیت بن جائے گی. تو یہ ڈفرنٹ قسم کی اس کی اس طریقے سے اس کو آپ جو ہم صفت اور موصوف والا جو وہ والا تصور ہے نا, اس حساب پہ جائیں گے تو نہیں پکڑ سکیں گے آپ اس کو. کیونکہ یہ جو ہے اس کے اندر عمومی طور پہ ابھی جو آپ نے حال کہا ہے, یا پھر ہم اس کو تمیز کہتے ہیں کہ جملے کو اور واضح کرنے والی بات ہے, تو ہم تو اس کو ابھی تک ایسے ہی لیتے رہے ہیں. یہ آج انکشاف, یعنی ابھی کافی عرصے سے انکشاف ہو رہا ہے کہ یہ اب صفت اور موصوف بھی ہو سکتا ہے. حنیف اور طارق, وہ ہماری جب کلاس ہو رہی تھی نا, تو انور نے کوئی 3-4 چیزیں بتائی تھیں, میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے چوتھی چیز میرے پاس بھی لکھی ہوئی نہیں, لیکن انور کہتا ہے 4 چیزیں ہیں. ایک پہلی چیز نے لکھوائی تھی کسی, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس میں ایڈ کر دیجیے گا تاکہ میرا بھی صحیح ہو جائے. کسی نکرہ اسم کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو عموماً وہ نکرہ کے لیے صفت بن جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ بھی صفت بن جاتا ہے. معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً حال بن جاتا ہے. اچھا, اس میں ایڈ کرتے ہیں معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ, ہاں لکھا ہے میرے پاس جملہ. اور چوتھی چیز لکھی ہوئی نہیں, چوتھی چیز یہ کہ اگر نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ بھی صفت بن جائے گی. نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے, ٹھیک ہے. نکرہ کے بعد نکرہ بھی آ جائے گی, تو وہ اس کو انالیسس پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں. اس کو نواز صاحب سمجھ رہے ہیں, اس کو انالیسس پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ نے کچھ نہ کچھ گرامر والے کرتے کیا ہیں بیسکلی, وہ کوئی بھی آیت ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے جوڑتے ہی ہیں. آپ نہ جوڑنا چاہیں, آپ اس کو سمپل اگر نہیں جوڑنا چاہ رہے کیونکہ اس کا کوئی ریلیشن ویسے نہیں بن سکے گا, آپ نہ جوڑنا چاہیں آپ اس کو امر لے لیں اور اس کو خالی جواب بند کر دیں. نکرہ کے بعد نکرہ کیا بتایا, نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو کیا ہوگا, وہ بھی صفت ہو جائے گا. وہ صفت ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کے معنی میں فرق نہیں آئے گا نواز صاحب. ہاں نہیں, معنی میں فرق نہیں آئے گا, پھر وہ صفت کا سارا کنسپٹ جو ہمارا ایک بنا ہوا ہے نا, کہ صفت تو کسی چیز کی ہوتی ہے نا. تو جیسے ہمارے اگر آپ زمین کی طور پہ لیں, مجھے بات بتائیں, یخلو لکم وجہ ابیکم کا آپ کیا ترجمہ کریں گے سر؟ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. ہاں, تمہارے والد کا رخ تمہارے لیے ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. وہ کب ہو جائے گا؟ تو یہ بیسکلی کیا بن جائے گا, ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس خالی جگہ کی, اس جو جگہ انہوں نے چھوڑ دی اس کے لیے کیا بن سکتی ہے. میں تو ہنی بھائی کی طرح اس کو حال کر رہا تھا, جیسے ہنی بھائی نے کہا. حال کیفیت برحال میں نے جو آپ کو وہ جو یہ جو 4 پوائنٹ ہے نا, یہ عموماً طور پہ ہم لیتے ہیں اس کو. عموماً ہو سکتا ہے بعض جگہ پہ اس کو نہ بھی لیے, بعض جگہ اس کو چھوڑ بھی سکتے. انور بھائی, اس کا وہ وہی صحیح ہے کہ یہ جو ہے جواب طلب یا جواب امر ہے. ہاں, جب میں نے آپ سے کہا نا اس کو بیسک طور پہ تو آپ یہی لے لیں کہ یہ امر ہے اور یہ اس کا جواب ہے امر. جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں اس کو بدعت ہی کہوں گا. ٹھیک ہے, آپ بدعت کہتے رہے. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. واو عاطفہ ہے تو کونو فعل مضارع ناقص ہو گیا ہے, وہ بھی جواب امر کی وجہ سے مجزوم ہے. من بعد ہی جار مجرور مل کے متعلق جو فعل بن گیا, اور قومن صالحین مرکب پہ توصیفی بن کے یہ فعل ناقص کا اسم میں نے بنا دیا. ٹھیک ہے, تکونو کو آپ نے کہا فعل مضارع, فعل مضارع مجزوم, فعل مضارع مجزوم بسبب جواب امر. جواب امر. اچھا, اب یہ تکونو جو ہے کانا فعل ناقص, جی کانا فیملی سے نا فعل ناقص ہے, اور فعل ناقص کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. تو خبر جب ہوگی. کانا آئے گا اس کا پہلے اسم ڈھونڈ دیں اور اس کی خبر ڈھونڈ دیں. اس کا تکونو کا اسم کیا ہوگا سر؟ جی اس میں نے اسم قومن صالحین کو بنا لیا ہے اور من بعد ہی اس کی خبر بنا لی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. تو خبر اگر منصوب ہوتی ہے تو یہ خبر منصوب آ رہی ہے نا؟ ہاں جی آگے منصوب ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس کو موصوف کا اور اس کو صفت کا, ایسے ہی ہے نا سر؟
جی ایسے ہی سر. تو یہ موصوف اور یہ صرف جو ہے یہ کانا کی خبر کانا بن سکتی ہے. خبر کانا ٹھیک ہے. اور من بعدی یہ تو آپ کو پتا ہے سیدھا سیدھا کیا بن جائے گا؟ متعلق بن گیا. متعلق. یعنی من کو آپ نے جارا لیا جی اور بعد ہی کو مرکب اضافی بنا کے اس یہ کا اس کو مجرور لے. مضاف اس کو مضاف لے اور یہ مضاف و مضاف لے مل کے جو ہے وہ اس جارا کے لیے مجرور جی اور جارا مجرور مل کے متعلق ہو گئے. تو کانا کا اسم کدھر ہے سر؟ سر کانا کا اسم ہوگا نا کہیں؟ تکونو میں نہیں. جی جی یہ وتکونو کے اندر جو واو ہے وہ ہے کون سا ہے؟ تکون میں کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انتم. انتم. انتم جی. انتم جی. اس کا جو اسم ہوگا وہ انتم. کانا کا جو اسم ہوگا اسم کانا اس کا کیا ہوگا؟ انتم. یہ جو آپ کہتے ہیں نا سر کہ اس کے اندر واو ہے تو یہ تکون کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ واو اس کا فاعل ہے ٹھیک ہے اپنا اسم ہے تو یہ واو تو یکونوں میں بھی آ سکتا تھا نا. جی آ سکتا تھا اس میں بھی. ہاں تو پھر اس صورت میں پھر اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ واو ہے تو اس صورت میں یکون ہوتا تو ہم بن جاتا تکون ہوتا انتم بن جائے گا. جی کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ. No ترجمہ problem. کریں I سر. sent you text. ترجمہ کریں اور سر. اور Yeah. تم اس کے بعد نیک بن جانا یا نیک ہو جانا. تھوڑا سا بہتر ترجمہ کریں. اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لو. Yeah. Who took? ٹھیک ہے اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لو. جی عابد صاحب. No, I didn't give the number to her. عابد صاحب کدھر ہیں آپ؟ جی انور. مجھے بتائیے وہ تکون من بعد محمد صالحین اور تم اس کے بعد نیک ہو جانا کیا یہ ٹرینڈ ہماری زندگی میں آج موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے بہت ہے. کوئی بھی آپ کام کر لیں اور اس کے بعد آپ کہیں یار اس کے بعد صحیح ہو جانا. کل کے بعد سیٹ ہے ہم. کل کے بعد سیٹ ہو جانا. آج کے دن یہ کر لو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ آخری رشوت لے لو. یہ آخری دفعہ جو ہے نا فلانا کام کر لو اس کے بعد جو ہے نا کل سے بالکل نیک کل سے پکا مسلمان. جی ویسے ایسے ہی ہے سر ہماری سوسائٹی میں. ایسی ہے نا سر. یہاں کتنے جی باتیں صحیح کہہ رہے الفاظ ہیں. کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دی. سر اگلا پارٹ کریں سر. بسم اللہ. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب بس یہی تک کریں. يلتقطه بعض. پہلے یہاں تک کریں. قال قائل منهم ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف یوسف کو تم قتل نہ کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اسے کسی کنویں میں پھینک دو یا اندھیرے کنویں میں پھینک دو. ٹھیک ہے انالیسس کریں سر. جی اس میں کالا جو ہے وہ فعل ماضی ورب ہے اور قائلون جو ہے وہ اسم الفاعل ہے یعنی کہ اسم ہی ہے. اس کے بعد منہم جارا و مجرورہ مل کے اس کا متعلق بن گیا. قائلون جو ہے وہ قالا کا فاعل ہو گیا. جی فاعل ہو گیا. اور منہم جار مجرور قالا جب بھی ہوگا اس کا ایک مقولہ ہوگا. مقولہ ہوگا. ٹھیک ہے آگے چلیں. منہم جو ہے وہ جی منہم جار و مجرور مل کے مرکب جاری بن کے اس کا متعلق بن گیا قائل ان کا. ٹھیک ہے. لا تقتلو لا یہاں پہ نہیں ہے. تقتلو فعل ماضی ہے جو جمع متکلم مضارع اور یہ مجزوم ہے بسبب جواب امر. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے تقتلو کو جو ہے تقتلو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ مجزوم آپ نے لا کو ناہیہ کا. جی جی بالکل لا نہیہ ہے اور یہ تقتلو ہے. ٹھیک ہے تو لا ناہیہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ناہیہ ہے؟ چونکہ اصل میں یہ لفظ تھا تقتلون تو اس پہ نون حذف ہو گئی ہے وہ نہیہ کے اندر ہی ہوتی ہے اخفف کر دیتا ہے اسے. ٹھیک ہے تو آپ جی اس کو جواب میں یوسف کیسے
नहीं सर, जवाब अमर मेरा ख्याल है मैंने गलत कहा है, ये ला की वजह से हुआ है, ला नहीं की वजह से। ये ला नाहिया है, और ला नाहिया क्या करता है, अपने जो मुदारे होता है उसको अखफ कर देता है, अखफ कर देता है। ठीक है। यूसुफा, तुम जी, कत्ल मत करो, यूसुफा मफऊल बन गया। ठीक है। व अलकूहु, वाओ अतफ, अलकूहु ये जमा मुतकल्लिम हाजिर का सीगा है, अलकूहु वर्ब है। फी गयाबत अल जुब्बी मुजाफ, क्या आपने बताया, क्या चीज है सर, दोबारा बताइए। जी ये फेले अमर है, फेले अमर है, और जमा मुतकल्लम जमा का सीगा है, जमा मुतकल्लम का। तो आपने इसको जमा मुतकल्लम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जमा मुतकल्लम में तो फेले अमर नहीं आएगा, फेले अमर तो हाजिर के सीगों में आता है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जी जी बिल्कुल हाजिर के सीगा में, ये जमा मुतकल्लम हाजिर का सीगा है। तो जमा मुतकल्लिम नहीं, जमा हाजिर होगा। जमा हाजिर, हाँ जी, मुतकल्लम पता नहीं मैं क्यों कहता जा रहा हूँ, जमा हाजिर का सीगा। अच्छा, इसका मादा बाप बताएंगे सर। जी इसका जो रूट वर्ड है वो लाम काफ या है, लाका या। इसका रूट वर्ड है लाम काफ और वाव, वाव, लाम काफ और वाव है। और जब भी वाव जो है वो लाम कलमे में आ जाए, लाम कलमे में आ जाता है, और अगर वो चौथा लफ्ज बन जाए, या आप समझ लें अगर वो मजीद फी में जब गिर जाए, क्योंकि इसका जो बाब है वो बाब इफाल है, जी बाब इफाल पे गया। तो बाब इफाल में जब भी कोई ऐसा मादा आ जाए जिसका लाम कलमा वाव हो, तो ये वाव जो है ना वैसे ही या में तब्दील हो जाता है, या में चेंज हो जाती, तो ये इसका जो तब्दीली के रूट बाद वर्ड आ है जाएगा लाम काफ और वाव है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो लाम जी सर, काफ और ये जो लाम काफ वाव है, या लाम काफ या अगर आप इसको कह लें, तो ये यहाँ तो बाब इफाल में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताएं, बाब इफाल में जब गया तो इसका क्या माना निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा फेंक देना, फेंक देना या डाल देना, डाल देना, जी ठीक है ना। लेकिन ठीक है। जब ये इस तरह से फेंक देना कि दूसरों को सामने से नजर आए, काला अलकीहा या मूसा, तो डाल दे, ठीक, ठीक है ना। लेकिन अगर ये अगर सलासी मुजर्रद से ही आता है, ये सलासी मुजर्रद से ही आता है, तो फिर ये बन जाता है क्या, लकिया बनेगा, मिल जाना किसी चीज, लाकिया, हाँ जी, मिल जाना किसी चीज का। उस सूरत में ये मुलाकात से मतलब देता है। अल्लाह ताला के लिए भी आप कहते हैं ना, मुलाकात के लिए क्या आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वहाँ लिका, लिका का लफ्ज आता है, लिका का लफ्ज इस्तेमाल होता है वहाँ पे। वो अगर सलासी मुजर्रद से ही मादा आता है तो फिर इसके माना बन जाते हैं मुलाकात के, लेकिन ये जो मजीद फी से आया है बाब इफाल से, तो फिर ये डालने के उसमें आ जाएगा या फेंकने के उसमें, ठीक है। और अलकू हो और उसे डाल दो। अनवर साहब इसका मादा तो लाम काफ या है ना, वाव तो नहीं है। लाम काफिया है, ठीक है। नहीं, मेरे ज़हन में था शायद लाम काफ वाव होगा, क्योंकि बाब इफाल में वैसे वाव जो है ना वो या में तब्दील हो जाता है, लेकिन जब मैंने इसको दूसरे उसमें देखा तो ये लाम काफ या ही है, क्योंकि आप तो उसमें 3 मादे में भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फिर तो या ही होगा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा। और उसे डाल दो, कहाँ डाल दो सर? फी गयाबत अल जुब्बी, किसी ऐसे कुएं में जो अंधेरे वाला हो, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरे का पूरा इसका क्या बन जाएगा सर? ला तख्तुलू यूसुफा व अलकू फी गयाबतिल जुब्बी, ये पूरे का क्या बन गया सर आपका? मातूफ और मातूफ अलैह मिलके पूरे का पूरा जुमला फेलिया इंशाइया बन गया, और ये पूरा जुमला फेलिया जो है काला के लिए क्या बन जाएगा सर? मकूल, काला के लिए मकूल बन जाएगा, जी ठीक है सर। आगे देखें क्या शुरू हो रहा है। यल्तकितहु बादु सय्यारती इन कुंतुम फाइलीन, यल्तकित, जी यल्तकितु फेल मुदारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, बादु सय्यारती
یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گیا مرکب اضافی. یہ جمع کیسے کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ یہی ہے نا سر، یلتقط ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے. تو مجھے بتائیے یلتقط کیوں ہے، یلتقی تقیتو کیوں نہیں ہے؟ لا تقتلو یہ بھی ایکچولی جواب امر ہی بنے گا. ہاں یہ جواب ہے ہمارے. اور آپ نے اس کا صیغہ کیا بتایا سر؟ یہ سر باب افتعال پہ گیا ہے، لام قاف توا سے. ٹھیک ہے التقطا یلتقطو، ٹھیک ہے. التقطا یلتقطو. جی تو اور یہ کیا صیغہ کون یلتقط سا؟ فعل مضارع، فعل مضارع غائب کا، فعل مضارع واحد مذکر. واحد مذکر بنے گا سر. دیکھیں نا آپ کا صیغہ کیا بنتا ہے. آپ نے ابھی خود اس کا مادہ کیا بتایا تھا سر؟ لام قاف لام اور قاف تو. جی اور باب افتعال میں ڈالے تو کیا بنے گا سر؟ التقطا، التقطا یلتقطو. یلتقط بنا نا سر، پہلا صیغہ ہی بنا نا. رائٹ ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح. فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور ہو اس کا مفعول ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے جی. بعد فاعل السیارہ اس کا کچا ہوگا. کچا. ٹھیک ہے آگے چلے سر. بعد السیارتی یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن گیا. ان اور یہ کنتم مضاف فاعلین، بن کے کیا بن گیا؟ یہ بعد بن جائے گا السیارتی، سر یہ فائل بن جائے گا اس کا. یہ فاعل بن جائے گا. تو یلتقط کو بعد السیارتی کا ترجمہ کریں. یلتقط بعد السیارتی کہ اس کو کوئی کارواں والے پالیں گے. یلتقط کا معنی کیا ہے؟ یلتقط جو اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے التقاط. اس کا مطلب نکالنا ہوگا سر. اس کا ہاں میرا اس خیال کا نکالنا ہوگا، مطلب نکالنا بھی ہے. اس کا مطلب ہے نکالنا بھی ہے. نکال لینا. تو اس کو نکال لے گا کون؟ نکالے گا بعد السیارتی. جی بعد السیارتی. نعمان صاحب سیارہ تو گاڑی کو کہتے ہیں. اچھا سیارہ، ہاں گاڑی بھی ہوتی ہے نا جو ایک جگہ سے بار بار گزرتی ہے. ہاں بیسیکلی اس کا جو ہے، اس کا جو معنی بنتا ہے وہ کارواں یا بہت چلنے والے. تو اس سیارہ گاڑی کو بھی ہم اس لیے لیتے ہیں کہ بہت چلتی ہے. میں نے پڑھا تھا سیارہ کے معنی تھے بار بار سفر کرنے والی. بار بار سفر کرنے والے، بہت چلنے والے، کارواں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ یلتقط بعد السیارتی اس جملے میں کیا حیثیت کے طور پہ آ سکتا ہے؟ نعمان صاحب آپ بتائیں. ابھی جو پیچھے عابد صاحب نے آپ کو کچھ پوائنٹ لکھوائے تھے اس حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یلتقط بعد السیارتی اس آیت میں کیا بن سکتا ہے؟ جواب امر تو ہے لیکن اس کے علاوہ کیا بن سکتا ہے؟ عابد صاحب نے ساری صفت ہی بتا رہے تھے تو صفت ہی بن رہا نہیں ہوگا. اور کریں. انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ صرف بنتا ہے. لیکن اگر معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ حال بنے گا سر. حال بنتا ہے. تو آپ دیکھیں یلتقط بعد السیارتی جو ہے نا وہ اس کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ حال بن سکتا ہے. یعنی کیفیت کیا ہے؟ جب اس کو اندھیرے میں آپ نے ڈال دیا تو ممکن ہے کہ کوئی کارواں اس کو وہاں سے اٹھا کے لے جائے. اب آپ اس کو جواب امر تو ہے ہی، لیکن اگر آپ اس کی مزید اس کی وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو حال کے طور پہ. جی سر لاسٹ پارٹ کریں. ان کنتم فاعلین. ان کنتم فاعلین، ان حرف شرط، کنتم ٹھیک ہے. کانا سے فعل ماضی، اور اس میں تم جو ہے وہ ضمیر ہے. فاعلین یہ اسم الفاعل بن گیا اس کا. کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں سر ان کنتم فاعلین کہ اگر تم ایسا کرنے والے ہی ہو. ٹھیک ہے.
مجھے بتائیں اگر یہ فائلین کی جگہ عاملین بھی آ سکتا تھا عاملہ سے؟ پتہ نہیں سر، میرا نہیں خیال. ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں عابد صاحب آپ بتائیں اگر یہ فعلہ جو آیا ہے فعلہ سے بنا نا یہ جی فائلین فعلہ سے بنا اور اگر یہ عاملہ بیسکلی فعلہ یا عاملہ دونوں میں کرنے کا ہی مفہوم پایا جاتا ہے نا جی نعمان صاحب جی ہے تو دونوں میں کرنے کا ہی مفہوم پایا جاتا ہے. مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا اگر فائلین کی جگہ عاملین اگر آ جاتا؟ یہ ایسے ہی سمجھنے کے لیے نقطہ ہے بس اور کچھ نہیں. جیسے حنیف صاحب کہتے ہیں بدت کرتے. تو انور وہ فائلین جو ہے نا آئی تھنک پہلی بات ہوئی ہماری یہ براڈ ٹرم ہے. اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس حوالے سے کچھ، لیکن اگر تمہیں قصداً کچھ کرنا ہی تو شاید عملہ سے آئے گا وہ. اور کیا فرق ہو سکتا ہے؟ آپ سے تو میری بات ہو چکی، آپ تو رک جائیں نا ایک منٹ. نعمان صاحب سے پوچھتے ہیں. نعمان صاحب پتہ نہیں، میں بھی اب ذہنی بدعت سے بتا سکتا ہوں کہ عمل میں لگ رہا ہے کوئی چیز تسلسل کے ساتھ کی جاتی ہو. صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فعل اور عمل کے اندر ایک بنیادی فرق تو یہ سمجھنے کہ فعل جو غیر عاقل بھی کر سکتا ہے. جانور بھی جو کام کرے گا فعل ہی ہے نا. صحیح جی ٹھیک ہے. عمل جو ہے وہ عاقل ہی کرے گا، غیر عاقل نہیں کر سکتا. جی فعل جو ہے وہ غیر عاقل ہی کرے گا. اب اس کے اندر اب مزید ٹیکنیکل میں چلے گئے تو بہت کچھ ہو جائے گا. پھر وہ انسان کو بھی جب اللہ کہتا ہے کہ جانور ہے جانور سے بدتر ہے تو وہ کیٹیگری اسی طرح سے سیٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ فعل ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں. حج آپ نے ایک ہی دفعہ کیا، فعل ہی تھا نا سر مثال کے طور پہ. یا کوئی بھی ایسا زندگی میں ایسا کوئی کام ہوگا جو آپ نے ایک ہی دفعہ زندگی میں کیا ہو لیکن وہ کہلائے گا تو فعل ہی. صحیح. عمل وہ چیز ہے کہ جس کے اندر جو ہے مسلسل آپ کا ایک پروسیس ہونا چاہیے، ایک مسلسل پروسیس ہونا چاہیے. وہ عمل آپ کا غلط ہے کہ درست صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عمل کی جب وہ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ مسلسل کرتے ہیں. اسی لیے جب آپ دیکھیں اللہ نے بہت سارے مقام پہ کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو وہاں دیکھیں فائلنگ کا لفظ نہیں آتا، وہاں کیا لفظ آتا ہے؟ عمل والے لفظ آتا ہے. تو جو مسلسل آپ کرتے ہیں، کیونکہ ون ٹائم کرو گے تو اللہ بھی معاف کرتے گا. ایک دفعہ اگر ہو گیا کوئی ایسا کام تو اللہ بھی معاف کر دے گا. وہ سیدنا عمر سے ایک خاتون نے کہا، اس کا جو بچہ تھا اس کا کوئی آپ نے حکم دیا کہ چوری کے کیس میں اس کے ہاتھ کاٹ. تو اس نے سیدنا عمر سے کہا کہ اس نے تو پہلی دفعہ کام کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا. اس نے کہا پہلی دفعہ میں تو اللہ بھی نہیں پکڑتا. تو اگر ایک آدھ دفعہ کوئی کام ہو جائے نا تو اس کو تو اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو جو کام مسلسل لیول پہ آپ کرتے رہے، تو یہاں بھی انہوں نے کیا کہا ہے ان کو تم فائلنگ اگر یہ کام تم ایک دفعہ کرنے والے ہو، اس کا مطلب یہ پہلے نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ جو بھائی تھے وہ ہمیشہ سے ایسے تھے، نہیں. وہ ریزن کیا تھا کہ وہ چاہتے کیا تھے کہ والد کی نظر جو ہے نا ان کے اوپر بھی ویسی ہو جائے جیسے یوسف کے ساتھ. جی سر اگلی آیت کس کے ہاتھ میں؟ اس میں سر بتائیے گا الکوہو کا سیگا کس طرح سے بنا ہے؟ الکوہ کا سیگا ایسے بنا نا، یہ مضارع ہے نا، یہ امر ہے. امر آپ کو بنتا ہے، آپ کو پتا ہے کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے. ہاں جی مضارع سے. یہ مضارع بنتا ہے اور حاضر کے سیغے سے بنتا ہے. اور یہ حاضر کا سیغہ ہے تو حاضر کا جو پہلا سیغہ تھا وہ تھا یلقی. یلقی سے بنا تلقی، تلقی یعنی تلقی یونا. جی ٹھیک ہے نا سر. تلقی یونا جب بنا تو نون کو آپ نے ڈراپ کیا، تلقی یو بن گیا. آپ جب وہ بن گیا اس کو آپ نے مجزوم کر دیا اور علامت مضارع آپ نے ہٹا دی تا، تو لقو بن گیا. یہ باب افعال سے آیا. آپ کو معلوم ہے باب افعال سے جب بھی آتا ہے تو باب افعال کا جو الف ہے حمزہ ہے وہ حمزۃ الاصل ہے، وصل نہیں ہے. مفتو ہے جی، مفتو کے ساتھ. جب آپ اس کو امر بناتے ہیں تو آپ اس کو لے آتے ہیں. جب آپ امر بناتے ہیں تو وہ حمزہ کو واپس لے آتے ہیں. اسی لیے
باب افعال کا جو امر ہے نا اس کو تو پکڑنا سب سے زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ ہاں مفتو کے ساتھ ہوتا ہے. نارملی تو آپ کو کسرہ کے ساتھ امر کا جو اگر وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے نا, یا جیسے یہاں اقتلوا یہاں دمہ کے ساتھ آیا, یا آپ کو وہ کسرہ کے ساتھ ملے گا. تو فعل امر کا تو پہچان سب سے زیادہ آسان ہوگی. جی اگلی آیت کس کی ہے سر جی؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا جو ہے وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے, اور یا ابانا نادا منادا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مرکب اضافی آ رہا ہے, اور مالکا جو ہے وہ یا ابانا کے اندر آپ نے کہا ندا منادا ہے, ٹھیک ہے, تو یا جو ہے وہ حرف ندا ہو گئی, اور ابانا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ منادا ہو گیا, ایسے ہی ہے؟ جی ہاں. اچھا اب یہ مجھے بتائیے ابانا جو ہے یہ ابا, اب یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ یہ خمسہ ہے نا, اخا یہ وہ والا خمسہ ہے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اصل میں تو ابن تھا, ابن کو حالت رفع ابو ہو گئی, حالت نصب ابا ہو گئی, اور حالت جر جو ہے ابی ہو گئی, وہ تو ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے ابا کی حالت نصب میں کیوں آیا؟ کیونکہ اسم کی اصل حالت تو آپ کو معلوم ہے کیا حالت ہے؟ رفع ہے. رفع, اگر وہ نصب جر میں جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو یہ مجھے بتائیے ابانا یہاں حالت نصب میں کیوں آیا؟ یہ اسی وجہ سے آیا نا, جو اسماء خمسہ ہے اس کے اندر اس کی یہ نہیں اسماء خمسہ آپ کی بات صحیح ہے. اسماء خمسہ یہی ہے نا کہ آپ کا جو ابن ہے, بیسیکلی تو ورڈ ابن ہے نا, بیسیکلی تو ورڈ ابن ہے. ابن کو اگر میں نے مضاف بنانا ہے حالت رفع میں بن جاتا ہے وہ ابو, حالت نصب میں بنتا ہے ابا, اور ہاں یہ وہ یا عبداللہ, یہ یا عبداللہ والی بات ہے کہ اس کے اندر یا کے بعد جو ہے وہ نصب آ جاتا ہے. ہاں تو بات ساری یہی پوچھنا تھا کہ یہ ابا, اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں یہ حالت نصب میں اس لیے ہے کہ اس سے پہلے حرف ندا داخل ہو گئی ہے. حرف ندا جب مضاف پہ داخل ہوتی ہے تو مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے, نصب کر دیتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. اب یہ ندا منادا آ گیا. اچھا اب یہ ندا منادا آ گیا تو آپ کو پتا ہے جب بھی ندا منادا آئے گا یعنی ندا آئے گی تو اس کا ایک جواب ندا ہوگا. جی ہاں. اب آگے جواب ندا پڑھے, جواب ندا پڑھے سر. جی ہاں. اور اس کے علاوہ یہ قالو اور اس کے بعد یہ سارا شروع ہو رہا ہے, مقول بھی ہے سارا, یا ابانا سے لے کے مقول ہے یوسف تک. جی ہاں. ما لکا جو ہے, ما جو ہے اسم استفہام ہے, لکا جو ہے جار مجرور ہے, اور یہ جو ہے اس کا جو ہے ما لکا اور یہ اس کی ما لکا لا تأمنا. اچھا یہ ابتدا یہ مبتدا بھی ہو گیا ایک طرح سے نا, اور اس کے بعد سوری کیا چیز مبتدا ہو گئی؟ یہ جو ہے نا ما لکا, ما لکا مبتدا ہوگا یا خالی ما مبتدا ہوگا؟ ما مبتدا ہو گئی, اور اس کے بعد لکا جو ہے وہ اس کی لکا جو ہے وہ اس کا جو ہے نا متعلق ہو گیا. آگے میرے خیال سے جو جملہ آ رہا اس کا وہ مقدم ہے کچھ. یہ نہیں صحیح ہے نا, ماں کو آپ نے مبتدا کہہ دیا اور لکا کو آپ نے جار مجرور کر کے متعلق کر دیا. لا جو ہے نافیہ, جو متعلق ہے متعلق جو ہے یہ بیسکلی قائم مقام خبر ہو کے ما لکا جو ہے وہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. جی ہاں. ٹھیک ہے, اور یہ بیسکلی جواب ندا ہو گیا. صحیح. لا جو ہے نافیہ ہے, یہ تامنا جو ہے وہ فعل مضارع واحد تامنا. اچھا میں یہاں پر ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ما جو ہے 7 چیزوں کے متعلق بن سکتا ہے, یہ جو اپنا جار مجرور, یہ ما ان 7 چیزوں میں نہیں آ رہا ہے انور صاحب, تو یہ کیسے پھر ان کا متعلق بن گیا؟
क्या मतलब दोबारा जैसे बताइए। माँ जो है, जो सात चीजें जैसे फेल, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इसमें तफदील, सिफत मुशब्बा, मसदर और इसमें मंसूब। लका की बात कर रहे हैं ना आप? लका है लका जार की बात मजरूर। कर रहे जी हैं कि माँ की लका, बात कर रहे हैं? नहीं लका जैसे जार हाँ मजरूर है। नहीं, तो बेसिकली हम यही कह रहे हैं ना कि लका जो है माँ के बारे में थोड़ी है, हम तो इसको मुतालिक कह रहे हैं। इसकी कोई खबर, ये मुतालिक जो होता है वो किसी के बारे में होगा ना, तो हम ये कहते हैं कि इसकी कोई खबर माजूफ होगी, इसीलिए हम अच्छा, मुतल्लक महफूज है, माजूफ है। हाँ, हम ये कहते हैं कि उसका कोई खबर माजूफ होगी, इसीलिए हम फिर लका को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कायम मुकाम खबर कर ले। ठीक। अच्छा, ला जो है वो नाफिया हो गया है और नाहिया तो नहीं है, नाफिया है। और तामन्ना जो है वो फेल मुजारे वाहिद, फेल मुजारे वाहिद हाजिर, वाहिद हाजिर, और जो है वो वाहिद हाजिर, ठीक है, ये जमा बना मुदारे कैसे? और ये जो इसका जो है ना, ये इसका जो ना जो है वो इसका मफूल बिही वो है, मफूल बिही है, और ना एक लगा हुआ है तामन के बाद, और ये ठीक है, तामन बेसिकली ये आप कह रहे हैं इस तरह से है ना, तामनु प्लस ना, ऐसे ही है ना? जी हाँ जी हाँ, ये और ये इसके साथ इदगाम हो गया क्योंकि वो हाँ दो नून आते थे, इदगाम हो। तामनु, आपने इसको कहा ना, ये बेसिकली इसका मादा क्या है, हमजा मीम नून, हमजा मीम नून जी, आमना या मनु, तामनु बना, इसका आपने कहा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया। जी हाँ, तामनु प्लस ना, तो अब ये दो ना इकट्ठे हो जाएंगे तो इदगाम हो जाएगा। इदगाम हो जाएगा। तो तरीक़ेकार किया है कि ये मिस्ल अव्वल है, ये मिस्ल सानी है। सही। इदगाम का कानून किया है कि मिस्ल सानी लाज़मन मुतारिक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मुतारिक नहीं है तो कानून अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। और मिस्ल अव्वल जो है वो साकिन होना चाहिए, साकिन होना चाहिए, जो कि अगर है। वो हरकत वाला है तो उसकी हरकत को माँ कबर ट्रांसफर कर दो, माँ कबर पे ऑलरेडी हरकत हो तो बाय फोर्स उसको सही साकिन। अब ये दो साकिनान को मिला दें, अब नाम करते हैं जो लाम कलमे की, मतलब जो मिस्ल सानी की जो हरकत होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी, तो बन जाएगा तामन्ना। तामन्ना। साहब ये ला नाहिया की वजह से वैसे ही वो साकिन हो जाएगा, ला तामन। ला नाहिया थोड़ी है, नाफिया है, नाफिया। ये नाहिया आपने कैसे कहा? जी नाफिया सर, ला नाहिया तो नहीं है। ठीक है। आला, आला जो है वो जार मजरूर है, और आला जार मजरूर नहीं, आला जा रहा है, जा रहा है, और यूसुफा जो है वो मजरूर है, जार मजरूर होके जो मुताल्लिक हो गया, मुताल्लिक जो है ये हो गया अला यूसुफा, ये तामन्ना से मुताल्लिक है। हाँ, मुतालिक तो फेल क्यों हो जाता है? जी हाँ। मुझे एक छोटा सा सवाल पूछो, बहुत ही मासूमाना, ये आपने अला को जारा का तो यूसुफा मजरूर होना चाहिए ना, तो ये यूसुफा तो हालत जर में नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो ये वो है ना, वो हमने मनसरफ क्या सर्फ अस्माए जो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़े थे, गैर मुनसरिफ जो पढ़े थे। जी हाँ, ठीक है, जबरदस्त। तो वाव जो है वो हाल हो गया इसका, इन्ना जो है वो मुशब्बा, इन जो है वो हर्फ हो गया, मुशब्बा बिलफे हो गया, और इसका इस्म जो हो गया ना हो गया, और ना हो गया। इस्म जो है ना, ये ना जो है वो हालत नसब और जर की ज़मीर है, ठीक है? जी हाँ, लेकिन जब आप और ये कॉल करें तो रफा की ज़मीर कॉल करें, तो आप कहेंगे इसका इस्म क्या होगा? वो रफा की हो गया, और ये के ये नहनो की उस पर हो गया ना, हो जाएगा, इसका इस्म नहनो की हो जाए। ठीक है। और लहू जो है वो जार मजरूर है, और जो है वो जार मजरूर हो गया, और ये जो है लहू जो है मुताल्लिक हो गया। लाव जो है, लाम लना जो है, ये लाम जो है वो है अपना ताकीद है, लाम ताकीद है, और नासिहून जो है ये है ये इस्म है अपना वो वाला जमा मुज़क्कर सालिम वाला इस्म है, और ये जो है उसकी जो है ना ये नसब में नहीं है, ये उसमें है अपने उसमें मरफू है ये। ठीक है।
क्या बन जाएगा नासिहुन, व इन्ना लहू लनासिहुन, तो ये जो हो जाएगा ये उसकी इसकी खबर हो जाएगी। इन का जो है वो ना जो थी ना वहां पर नहनु इन्ना जो की था वो खबर हो जाएगी। ये इन्ना की खबर हो इन्ना का इसम नानू हाँ वो और इसिम इन्ना था, की खबर जो है नासिहुन होगा, नासिहुन हो जाएगा। फाइल है, और लहू जो है वो इस्मुल फाइल के मुतालिक हो जाएगा। मतलब ठीक है जी। तो इन्ना लहू लनासिहुन। अच्छा अभी आप जो मुझे बताएं, आपने वाव को हालिया लिया था। जी हाँ, ये वाव को आपने हालिया किस बुनियाद पे लिया था? ये तो मैंने आपकी तकरार, मैं तो इसको मैं पहले जो है ना वही कहता था, इस्तेनाफिया ही समझता था, लेकिन और या फिर इसको मातूफी समझता था, लेकिन ये आप लोगों की सुन के जो है ना मैं इसको जो है ना, चूंकि ये वाजे तौर पर आतिफ मातूफ नहीं है, वाजे तौर पर इस्तेनाफिया नहीं है, तो इसलिए मैं आपके तकरार में लग गया कि वाव आपकी वो की है, नकल की है मैंने। हाँ नकल तो की है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नकल के साथ वो लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो भी इस्तेमाल कर हाँ लेते। हाँ, वो इसलिए की कि ये हाल की तरह का है, ये हाल, ये चूंकि हाल भी बता रहा है ना, इसलिए हाल है। देखें हाल, बिल्कुल हाल भी बता रहा है। देखें हाल दो सूरतों में आएगा, याद रखिएगा। हाल जो है या तो मुफरद के तौर पे आएगा या मुरक्कब के तौर पे आएगा, और हाल जो है वो इराब के तौर पे हालत नसब पे होगा। ठीक है, अगर हाल जो है वो जुमले पे आएगा ना, तो आपको एक कनेक्टर चाहिए बीच में, उस कनेक्टर को हम कहते हैं वाव, इसीलिए वाव को हम हालिया कहते हैं। अच्छा, अब वाव हाल की निशानी क्या है? उमूमन उसके बाद अगर जुमला आएगा तो आपको उमूमन उसका जुमला जो है ना, जुमला इसमिया ही मिलेगा, जुमला फेलिया भी मिलेगा आपको, इसी सूरत में मिलेगा भी 2-4 आयतों के बाद, लेकिन उमूमन आपको जुमला इसमिया मिलेगा। और वाव हालिया की सबसे बड़ी जो आसान पहचान है वो ये कि जब जुमला फेलिया होगा ना, तो उसमें हालत रफा की ज़मीर इस्तेमाल होगी। हालत रफा की ज़मीर, ठीक। तो आप देखें आगे आ रहा है, इन्ना आ रहा है, इन्ना तो ताकीद के लिए आता है जी। अगर इन्ना नहीं होता तो क्या होता? वाह नाहनु जी, तो हाल आपको जमीर नजर आएगी। ठीक ठीक है ना, तो ये इसकी पहचान। तर्जुमा करें सर पूरा। कहा उन्होंने कहा अपने वालिद से, उन्होंने अपने वालिद से कहा, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा, क्या हुआ मालका, क्या हुआ, ला क्या हुआ आपको, नहीं क्या है आपको, लका क्या है आपको, क्या है क्या है आपको, क्या है आपको, ला तामन्ना कि आप हम पे भरोसा नहीं कर रहे हो। सही है, भरोसा, एतबार, भरोसा, अमानतदार, आप हम पे जो है ना एतबार नहीं कर रहे हो। आला यूसुफा, और यूसुफ के बारे में। सही है। व इन्ना लहू लनासिहुन, जबकि हम उस यानी हालांकि या जबकि तर्जुमा लेके आए, हालांकि हम उसके हैं खैर ख्वाह हूं में से। अच्छा देखें, अब इसके अंदर इन्ना भी आया ताकीद के लिए और लान ताकीद भी आया, तो आप दोनों ताकीद के मफहूम को लाएं बाहर। हालांकि यकीनन हम, हालांकि हम तो उसके ही खैर ख्वाह हैं, हम तो यकीनन खैर ख्वाह हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगली आयत किसकी है सर? माजी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरसिलहु माना यदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून। सर जो अरसिल है सर, ये फ़ेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर अमर का सीगा है, बाब इफ़ाल से, तो उसको जो अमर किया तो उसका वो हमजा मफ्तू वो आ गया सामने। ठीक है, और हु क्या है? हु सर इसम है उसकी अटैच ज़मीर के साथ, तो ये इसका तर्जुमा में साथ साथ करते रहे। हाँ जी, अरसिल हु मतलब उसे भेज दें, उसे भेजें। मा हर्फ है और ना इसका इसम है, तो मिलके ये बन जाएगा मरकब इज़ाफ़ी, और ये मुतालिक बन जाएगा। एक मिनट, माना क्या चीज है? माना सर मरकब है। हाँ, कौन सा मुरक्कब है? सर ये बनता है मा प्लस ना, सर मरकब इज़ाफ़ी बनता है। ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के क्या बनेगा ये? सर ये मुतालिक बन जाएगा। ये मुतालिक कैसे? मुरक्कब इज़ाफ़ी मुतालिक कब बनता है? मुरक्कब इज़ाफ़ी मुतालिक कब बनता है?
मुरक्कब इजाफी सर क्योंकि मुतालिक तो मुरक्कब जारी बनता है ना जी। अजीज साहब बताइए इनको मुरक्कब इजाफी कब बनता है मुतालिक? मुरक्कब इजाफी तो मुतालिक बनता ही नहीं। तो यहाँ कैसे बनेगा मुतालिक? ये मुझे बताए माँ क्या चीज? माँ तो हरफ है सर। ज़र्फ है क्या? नहीं माँ तो ज़र्फ है, ज़र्फ ज़र्फ मकान है बेसिकली। मुरक्कब इजाफी सिर्फ एक सूरत के अंदर मुतालिक बनता है जब उसका मुदाफ ज़र्फ हो, इसलिए हम उसको शुबु जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? शुबु जुमला कहते हैं ना। इसीलिए तो आपको मौसूला के साथ सिला चाहिए होता है, और सिला क्या होता है? या जुमला होता है या शुबु जुमला होता है। शुबु जुमला क्या है? मुरक्कब जारी या ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुदाफ ज़र्फ हो, इसलिए ये मुतालिक बनता है। ठीक है, तो माना मुतालिक हो गया। ठीक है, तर्जुमा भी साथ साथ करें ताकि आसानी हो जाएगी। इसे भेजें हमारे साथ। हमारे साथ कब भेजें? गदन, गदन मतलब कल। उसे भेजे हमारे साथ कल। अब ये गदन क्या बनेगा सर? गदन सर मफूल बन जाएगा इसका। लेकिन कौन सा मफूल? सर ये हाल बन सकता है क्योंकि वक्त का तयन है ना इसमें। हाँ, तो ये ज़मान मकान में आ गया ना। मफूल फी बन सकता है। मफूल फी बन गया सर। लेकिन जो हाल है मफूल हाल, उसमें भी तो ऐसी कंडीशन थी ना कि अगर हाल नहीं होता, हाल अलग चीज होती। हाल में भी तो यही कंडीशन थी ना कि अगर फेल के होने का वक्त का पता चले तो उसमें वो हाल नहीं, हाल जो जुमले में फाइल या मफूल की कैफियत को बताता। अच्छा, ठीक है। और जो ये जो ज़र्फ है, ये जो मफूल फी है, ये फेल के होने की जगह या वक्त बताता है। सही है। तो आप इसे भेज दें, इसे भेजें हमारे साथ कल। यरता व यलअब। यरता सर ये फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, वो अखफ हुआ है उसके अरसिल की वजह से। इसका मतलब ये जवाब अमर हो गया। जवाब अमर। क्या इसका मादा क्या है सर? इसका मादा है सर रा ता आइन। ठीक है। और इसका बाब है सीन। बाब है फा। तो क्या क्या पहला सीगा बनेगा? फतह नहीं, रता यरतऊ। रतउन। इसके माना क्या है? खाना सर, खाना। या आपको पता है इसके असल जो माना है वो जानवरों के चरने का है। असल जो इसका माना है ना, वो जानवर जो चरते हैं ना, खाते पीते हैं ना। लेकिन ये अब जो है वो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होती है। खूब पेट भर के खाना, खूब सैर हो, मतलब टिका के खाना जिसको कहते हैं, खाना जिसे कहते हैं, खुल के खाना। खाली खाना नहीं है, खुल के खाना। पार्टी में आपने भेजा तो पार्टी को फेल कर देना। सही है। ठीक है। खूब खाए, सही से, खूब खाए पिए, खूब खाए। वो यल अब भी सर ये अखफ हुआ है उसके अरसल की वजह से। बेसिकली यरता को आप मातूफ इलैह कहते हैं, वाव वसफ करके। यलब को आप मातूफ कहते हैं, मातूफ और मातूफ इलैह मिलके जो है ना जवाब है। ये इसका हाल है। अच्छा, ये जो अपना क्या नाम है, तारिक साहब हैं कि चले गए? जी हूँ जी। तारिक साहब, ये जो लाम इधर आया है, यह लाम, ये बेसिकली इसका जो मादा है लाम एन और बा है। ठीक है ना? यल अबू लाबुन। इसको नॉर्मली तो हम खेल कूद में लेते हैं, लेकिन इसका जो असल माना है वो क्या है? वो लुआब से राल टपकना, मुंह से। राल टपकना। राल, बस मैं यही जानना चाहता था। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ तक का तर्जुमा करें अपना माजिद। इसको हमारे साथ कल, इसको कल हमारे साथ भेज दें, ये खूब खाए और खेले। यार मेरी बात सुनो, तर्जुमा कर रहे हो क्या? मुझे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो? तर्जुमा करो ना प्रॉपर।
جی سر اسے بھیجیں اسے بھیجیں ہمارے ساتھ کل خوب کھائے پیے خوب اور کھائے پیے اور کھیلے کودے. آگے جو آ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بالکل اسی طرح سے جو جہاں پیچھے ابھی حنیف صاحب نے کیا تھا وَإِنَّا لَهُ جی سر ناسخون آیا تھا، یہاں آیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. واو جو ہے یہاں پھر کوئی حالیہ بن جائے گا، انا جو انا ہے پلس نا یہ ٹھیک ہے. لاہو جو ہے وہ جار مجرور بن جائے گا، متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، متعلق ہو گیا، اور لحافظون اس کی خبر بن جائے گی سر. ترجمہ کریں. اور بے شک یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہاں، تو آپ اس کا حال کا ترجمہ لے ہیں تو آپ کریں اور اس حال میں کہ یقیناً ہم ہی یقیناً حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے جی. آگے والی آیت کس کی ہے سر؟ جی السلام علیکم سر. اسلام. پوری تو نہیں ہو سکے گی لیکن تھوڑا پارٹ تو کرو. جی سر. سر قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. ٹھیک ہے. سر قالا فعل ہے، اس نے کہا. انی سر ہمیشہ یاد رکھیں اویس، جب بھی کالا آیا نا تو آپ ہمیشہ یہ کہیں کالا، آپ نے بتا دیا فعل ہے. اب آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ کالا کا ایک مقولہ ہوگا جو ہمیں آگے ملے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کالا مل گیا، اب کالا کا آپ نے مقولہ ڈھونڈنا ہے، آگے پورا پھر اس کا مقولہ ہے. آگے چلیں سر. انی سر یہ وہ حرف مشبہ فعل اور پھر انا جو ہے وہ اسم انا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ایک انا کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، تو انا کا اسم آپ کو مل گیا جو کہ انا ہے. اب آپ نے اس کے آگے خبر ڈھونڈنی ہے. جی سر. ٹھیک ہے. سر لا یحزنونی، اب سے یہ لام توکید ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سر جو یحزنو ہے یہ مضارع واحد مذکر غائب ہے سر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور نی کیا ہے؟ سر یہ نی بیسیکلی تو اس کا مفعول ہے، اس میں مطلب انا بنے گا. ہاں لیکن نی کیا ہے بیسیکلی؟ سر نی مطلب اسم ضمیر ہو گیا یا متکلم بس انا کی وجہ سے، جس مطلب. ہاں لیکن یہ نی کیوں آیا ادھر؟ ہاں سر یہ تھوڑا سا مجھے بھی ایشو تھا کہ یہ مطلب احزنو کیوں نہیں ہوا، یہ مطلب یحزنونی کیوں ہوا. بیسیکلی تو یہ اس طرح سے تھا نا، اگر میں اس کو دیکھوں متکلم بن کر سر یحزنو تھا نا، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. یحزنو پلس یا، ایسے ہی ہے نا. یا اگر آپ نے مفعول لے لیا، ٹھیک ہے نا، یا یہ مفعول لے لیا تو یہ تو بیسیکلی یحزنو اور یا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو یا جو متکلم کی یا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قبول نہیں کرتی، اس کو زیر چاہیے ہوتا ہے. اسم زیر قبول کر لیتا ہے. آپ کہتے ہیں نا میری کتاب، تو قلم کتابوں کی جگہ وہ کتابی کر لیتا ہے. میرا گھر بیتو کو بیتی کر لیتا ہے. فعل یہ کام نہیں کرتا. تو فعل بھی اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے اور یہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں ایک دوست لے آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نون بقایا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ نون بقایا. ایک نون قطنی ہے اور ایک ہے نون بقایا. تو آپ اس کو کہیں کہ یحزنو جو ہے وہ فعل مضارع واحد مذکر غائب، یا جو ہے متکلم ہے، مفعول ہو گیا، اور نون جو ہے نون بقایا. بیسیکلی مفعول نی نہیں ہے، مفعول تو یا ہی ہے، نون جو ہے وہ تو بقایا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں سر. آپ یہ دیکھیں فعل آ گیا اور مفعول آ گیا. جی سر. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے مجھے بتائیں فائل کچا ہے کا پکا؟ سر فائل ابھی تو مطلب کچا ہے سر، مطلب ابھی وہ مطلب یعنی ابھی آگے آنا ہے فائل سر، اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
सर अन तो वो हर्फ हो गया के लिए। तज़हबू सर ये जमा मुज़क्कर हाजिर, फिर मुज़ारे मतलब फेल मुदारे जमा मुज़क्कर हाजिर। तो फेल मुदारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीधा तो तज़हबूना होना चाहिए, तो तज़हबू है। सर ये अन की वजह से वो हो गया है। अन क्या है? अन हर्फ नास्बा है जो क्या करता है? खफीफ करता है, यानी मुदारे को हालत नसब में ले जाता है, या मतलब आप कहेंगे नसब कर देता है या उसको खफीफ कर देता है। ये बेसिकली था क्या? तज़हबूना था, तो इसकी क्या होगी? नून अराबी हट गई। सर जी सर, अब बेसिकली इसके आगे तो सर बेही तो हमारे पास बन गया मतलब बेही तो जार मजरूर है, जार मजरूर हो गया ना सर। जी सर, मतलब जार मजरूर हो गया सर, मुतालिक क्या बनता है जार मजरूर? मुतालिक होता है सर। बस तो इसमें तो सोचे ही ना करें, ये मुतालिक हो गया फेल तज़हबू का। जी सर। अब आप मुझे बताइए कि ये अन तज़हबू बिही क्या बन सकता है? सर ये हमें अभी तो फाइल चाहिए था, तो ये क्या बन सकता है सर? सर ये यहज़ुनु का फाइल है। कैसे बना याज़ुनु का फाइल? फेल फाइल कैसे? तो पूरा जुमला फेली है, जुमला फेलिया क्या फाइल बन सकेगा? सर मतलब फाइल इसमें बेसिकली अंतुम जो फाइल इसमें आ रहा है वही हम पिछले वाले के लिए भी लेंगे। नहीं, आप तो दो मुतज़ाद चीज अलग अलग बात करें। यहज़ुन के अंदर तो वाहिद का सीगा है ना, ये तो एक अलग से जुमला है ना सर। अन आपने नासबा कह दिया, तज़हबू जो है वो फेले मुदारे आपने कह दिया, और ये जो है मंसूब हो गया बसबब अन, और बिही इसके मुतालिक हो गया। जी, इसकी कोई तरकीब बताएगा? अजीज साहब आप बताएंगे इसकी तरकीब? ये खबर बन रहा है यहज़ुनी का। यहज़ुनी की खबर बन रही है जी, यहज़ुनी की खबर बन रही है। फेल की कब यहज़ुनु फेल की कभी खबर होती? इसका तर्जुमा जिस तरह से करते हैं अन तज़हबू बिही, तुम्हारा ले जाना इसे, फाइल बनेगा ना, सही तो कह रहे हैं आप? हाँ, ये फाइल बनेगा बनेगा। क्या? देखें, अन को आपने कहा, अन को आपने यहाँ फिर अन को आप क्या ले लेते हैं? जो मस्दरिया बात करते हैं ना, मस्दर। तुम्हारा और इस तरह। तज़हबू जो है, ये तज़हबू बिही, ये पूरा फेल बन गया, जी, ये पूरा जुमला फेल हो गया। मस्दर प्लस फेल क्या बनता है? मस्दर मुअव्वल। अन प्लस फेल क्या बनता है सर? अन मस्दर तज़हबू। मुअव्वल। जी, और मस्दर मुअव्वल जो है वो मुब्तदा बन सकता है, मुब्तदा खबर बन बन सकता है। सकती है, फाइल बन सकता है, मफूल बन सकता है। तो जैसा भी नुमान साहब ने कहा, ये क्या बन जाएगा? फाइल बन जाएगा किसका? पीछे जो आपका आ रहा था यहज़ुन के लिए, उसके लिए फाइल बन जाएगा। तर्जुमा करें अब इसका। सर उसने कहा बेशक मैं यकीनन मैं गमगीन हूँ या गमगीन होता हूँ, अब या गमगीन हूँ कि तुम ले जाओ उसे। तुम ले जाओ उसे, ठीक है, तुम ले जाओ उसे। व अखाफु अन याकुलुहु ज़ीबु। सर वा तो हर्फ और तो ये बाव अतफ बॉस, अतफ सर अब बाव अतफ हो गया तो इसका मतलब है ला यहज़ुननी अन तज़हबू बिही जो है वो जुमला फेलिया होके मातूफ हो गया, मातूफ हो गया। मातूफ अलैह हो गया। बाव अतफ अखाफु। सर अखाफु फिर मुदारे ये वाहिद मुतकल्लिम है, ठीक है। और सर मैं डरता हूँ। अन जो है ये फिर से सर वो हर्फ नासिबा है।
بالکل. اور یاکلوہ سر یہ مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور اس میں سر یہی مطلب فعل مفعول اس میں جو ہے وہ مطلب ہوا جو مفعول ہے اس کا, اور جو اس کا فاعل ہے سر وہ آگے آ رہا ہے الذئب. ٹھیک ہے. تو این یاکلہ الذئب کیا بن گیا سر؟ یاکلہ الذئب جو ہے وہ سر پورا یہ جملہ کیا بن گیا؟ جی سر. اور یہ اسی طرح سے ترکیب آپ کر دیں کہ ان کو مصدر لے کے آگے اس کا فعل لے لیں تو مصدر موول بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اب یہ مصدر موول کیا بنے گا خافو کے لیے؟ مصدر موول کیا کیا بن سکتا ہے سر؟ یہ مطلب یہ مفعول بھی بن سکتا ہے سر. مفعول ہی بنے گا نا, خافو کا فاعل تو نہیں بن سکتا. جی سر. یہاں یہ اخافو کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول بنے. اور یہ اخافو یاکلو الذئب یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ معطوف ہو گیا. یہ معطوف اور معطوف الیہ مل کے جو اسم و انا تھا اس کے لیے خبر بن جائے گا سر. اسم و انا کے لیے وہ خبر بن جائے گی, اور اسم و انا اپنے اسم انا اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا, اور یہ جملہ اسمیہ قالا کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقولہ. مقولہ بن جائے گا. ترجمہ کریں یہاں تک سر. لیکن سوری اس سے آگے جو پورشن ہے سر مقولہ کا وہ حصہ نہیں ہوگا سر؟ آپ یہاں تک تو کمپلیٹ کر لیں, تھوڑا پھر آگے بھی جمع کر لیں گے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. سر یہاں تک کر لیں. سر آیت کو بریک کر کے کریں گے نا آپ کے لیے آسانی ہوگی. آیت کو ایک لینتھ میں کرنے جائیں گے کمپلیکیشن آ جائے گی. کریں. سر اس نے کہا بے شک میں یقیناً میں غمگین ہوں کہ تم لے جاؤ اسے. میں غمگین ہوں, مجھے غمگین کر دیتی ہے. سر مجھے غمگین ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ مضارع کا ہے نا, حال جی اور سر. ماضی, حال اور مستقبل کا مفہوم دیں. سر تو یقیناً میں غمگین ہوتا ہوں کہ تم لے جاؤ اسے, اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کھا جائے بھیڑیا, کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. اب واو کو مجھے بتائیں آپ کیا لیں گے؟ انور صاحب ایک یہاں تک ترجمے پہ یہاں کے تک کہ تو میں یحزنو کا جو ترجمہ میں نے دیکھا تھا اس پر تھا غمگین کرنا, اور اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ ہا زا نون کا جو مادہ ہے اگر وہ سین باب سے آتا ہے تو غمگین ہونا, اور نون سے آتا ہے تو غمگین کرنا. یہ تو نون سے ہی آیا ہے. ہاں یہاں پہ نون سے آیا ہے, تبھی میں نے ترجمہ بھی دیکھا, حضرت لکھا تھا کہ مجھے غمگین کرتا ہے. شاید تھوڑی باریک سی میں نے دیکھا تو بتا دیں. ٹھیک, جزاک اللہ. جی یہ واو آپ کو کیا لگ رہا ہے اویس؟ سر یہ واو حالیہ ہے. سر واو حالیہ ہے. جب اگر واو حالیہ ہے تو پھر اس کا کالا مقولہ سے کیا تعلق ہوگا؟ اب اس کی کیفیت بتا رہے ہیں. واو حالیہ آگے کریں سر. کیسے نہ واو حالیہ ہے سر کیونکہ اس کے آگے وہ جملہ اسمیہ ہے سر, جس میں ضمیر آ رہی ہے سر, جس میں چلیں انتم مبتدا. سر انتم مبتدا, انہو متعلق ہو گیا سر, اور غافلون جو ہے وہ خبر ہوگی. خبر, اور غافلون کیا چیز ہے؟ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. ترجمہ کریں سر. اور تم اس سے غافل ہو یا حال کانا تو حال کا ترجمہ کریں. اس حال میں سر, اچھا اس حال میں کہ تم اس سے غافل رہو. اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. ایک آیت رہ گئی ہے, کسی کی باری ہے کرنے کی؟ جی جی میری باری ہے سمجھ. ارے ماشاءاللہ کریں سر, بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. تو قالوا جو ہے یہ فعل ماضی ہے, اس کا مادہ قبلہ ہے, اور اس پہ جب ہم نے اجوف کا قانون لگایا تو واو جو ہے وہ ما قبل فتح تھی اور ما بعد فتح تھی تو واو الف میں ہو گیا تو کالا ہو گیا. اور کالا جو ہے کالو جمع مذکر ہو گیا غائب. ٹھیک ہے. لائن لا جو ہے
لام جو ہے یہ حرف توکیدی اور ان حرف شرطیہ ہو گیا. اور شرطیہ اس لیے ہو گیا اس کی کہ آگے ہمیں جا کے جواب شرط میں لفظ اذن ملتا ہے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم شرطیہ کے طور پہ لے سکتے ہیں. پھر اکلا فعل ماضی ہے اور اس کے ساتھ ہو جو ہے ضمیر متصل ہے، یہ جو ہے مفعول بہی ہو جائے گا اکلا ہو. الذئب جو ہے یہ کیونکہ مرفوعی حالت میں ہے تو یہ اس کا پھر فاعل ہو جائے گا. ونحن اگین اس میں جو واو ہے ہم آج کافی 2-3 دفعہ یوز کیا تھا، یہ واو حالیہ ہی ہے کیونکہ اب واو حالیہ تو میرے خیال میں آپ سب لوگوں کی پکڑ میں آ جائے گا اس صورت کے بعد تو انشاءاللہ. جی تو ایک حالت بیان کر رہا ہے. عصبتن ایک اسم ہے، اس کو گروپ یا گروہ کہتے ہیں اور یہ مرفوعی حالت میں ہے. اچھا اب نحنو کا آپ نے نحنو کیا بن جائے گا؟ مبتدا. نحنو بالکل مبتدا، اور عصبتن جو ہے اس کی خبر بن جائے گی اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمی ہو کے حال ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انا اذا لخاسرون، انا وہ حرف انا ہے، ساتھ اس کے ضمیر متصل ہے. اذن جو ہے حرف جواب شرط آ گیا اور لخاسرون جو یہ بھی اسم ہے اور اس کی جمع کی حالت میں ہے. تو اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، قالو انہوں نے کہا، لئن اگر اقلہ الذئب اگر یہ بتائیں انا ایز الخاسر کو لیں گے کیا آپ جملے میں؟ سوری میں انا بے شک حرف پوچھ رہا ہوں انور صاحب کہ ہم اس کو جملے میں لیں گے کیا یہاں سے؟ یہ ابھی کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں 2-3 پوائنٹ. اوکے جی طارق صاحب لام تاکید کا ترجمہ کریں نا. انہوں نے کہا بے شک اگر، انہوں نے کہا بے شک اگر، وہ اگر تو بعد میں آئے گا نا. انہوں نے کہا پہلے بے شک کہیں گے نا، انہوں نے کہا لئن، پھر آ جائے گا اگر. تو لائن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لائن کا تو اف ہی لائن 2 لفظ ہے نا، لام جو ہے وہ تاکید ہے اور ان جو ہے وہ شرط ہے. تو یقیناً اگر کئی دفعہ 2 ترجموں میں لکھا واقعی، اگر واقعی آپ دیکھیں نا لا کا ترجمہ تو آپ تاکید سے کریں گے نا. آپ چاہے اس کو واقعی کہیں، بے شک کہیں، یقیناً کہیں، بلا شبہ کہیں. کیونکہ میرے ذہن میں نا جب میں بے شک یوز کرتا ہوں تو انا کے ساتھ لگاتا ہوں، اور لائن کے لیے جنرلی میں بے شک کی بجائے یقیناً یا واقعی. اس کا آئی ڈونٹ نو، یہ میری تاکید کے لیے لفظ آپ بے شک، یقیناً، بلا شبہ، واقعی، جو آپ کو سمجھ میں آتا لگائیں، کوئی ایشو نہیں. لگا سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اب جو ہے نا، کیونکہ عصبتن جو ہے یہ پہلے آ جائے گا اس کی، تو ہم ہماری جماعت کی موجودگی میں پھر آگے آپ نے واو کو حالیہ کیا تو حال کا ترجمہ لائیں. آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ واقعی اگر کھا جائے اسے بھیڑیا، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں. حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. ہاں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. جی. انا اذا لخاسرون. تو یہ اچھا، اب اس میں جو ہے کئی لوگوں نے لخاسرون کا خسارے والا بھی کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ناکارہ اور بیکار قسم کی. کریں ترجمہ کریں. تو ہم بالکل ناکارہ ہوئے یا ہم بالکل ناکارہ ثابت ہوئے. سوری. اچھا میں آپ کو 2 پوائنٹ بتا دوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی لائن آتا ہے نا، یہ لام ہم اس کو نارملی کیا کہتے ہیں؟ لام تاکید کہتے ہیں، اور ان جو ہے شرط کہتے ہیں. یہ جب بھی لام تاکید ان کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو پھر لام تاکید نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں لام موتا. وہ امام موتا کی اسپیلنگ کیا ہے سر جی ذرا بتائیے؟ میم واو تو الف. ایسے ہے شاید. یہ لام موتا کہلاتا ہے، اور لام موتا کا ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ لام موتا قسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ آتا ہے اور اس کا جو جواب ہوگا نا اس جواب پہ بھی لام داخل ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں لخاسرون بھی آپ کو ملے یہاں. تو یہ جواب لام کے طور پہ آئے گا. یہ جواب قسم کے طور پہ ایک طرح سے آ جاتا ہے. یہ لام کو لام موتا کر کے
اس کو قسم کے طور پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ترجمے میں اسی طرح سے آیا. اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے اذن. یہ اذن جو ہے نا اس کو حرف شرط کہتے ہیں. یہ اس کو حرف مفاجات بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر جی؟ مفاجات. مفاجات کون ہوتا ہے؟ حیرانگی والی ہوتی ہے, حیران ہونا. جی, اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا جو آپ کرتے ہیں نا, جب یہ مفاجات کے لیے آئے گا تو وہ آئے گا اس وقت, حالانکہ, گویا کہ, جب اس قسم کا کریں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ انا اذا لخاسرون, یقیناً ہم اس وقت اس صورت یقیناً میں بہت بڑے خاسرے میں آ جائیں گے. اس وقت اس صورت میں, ٹھیک ہے نا, اس وقت جس وقت یہ کام اگر ہوگا, کب کون سا کام ہو گیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, اگر ان کو بھیڑیا کھا گیا تو اس وقت ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے یا خسارے اٹھانے والے میں ہو جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ناکارہ ہو جائیں گے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بیسکلی یہ جو ان اذا لخاسرون ہے, یہ پورے کا پورا ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو جواب کے طور پہ آ جائے گا. جو پیچھے جو آگے تھی نا آپ کی قسم اور شرط آگے تھی, تو یہ جو لام کا تو جواب قسم لخاسرون آ گیا. عابد صاحب جو آپ نے بھی سوال پوچھا تھا, جی انور جی, یہ جو لام کا تھا نا, یہ لام ہوتا اس کا تو یہ جواب آ گیا, جواب وہ آ گیا. اور جو ان جو شرط ہو گئی تھی نا, اس کے لیے اذن لخاسرون کو کہہ دیتے ہیں, ایک طرح سے اس کا جواب شرط بن جائے گا. اوکے. تو یہ آپ کی جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے وہ پوری آپ کی آیت ہو گئی. میرے خیال میں یہ پریکٹس زیادہ بہتر ہے کہ ہم پہلے سے جو آیات دے تھے اس سے لوگ تیاری کرتے ہیں, تو میرے خیال میں کافی ہمارا جو ہے وہ وقت اس کے اندر بچتا ہے انشاءاللہ. تو آج کم سے کم جو ہے وہ میرے خیال میں نعمان صاحب واو حالیہ کے حوالے سے آپ کے اشکال ختم ہو جانے چاہیے. جی نعمان صاحب انشاءاللہ. میرے خیال میں آپ واو کو تو اب واو حالیہ تو بہت آرام سے آپ پکڑیں گے جب تک وہ, اور واو حالیہ عموماً آپ کو ملتا ہی جو ہے نا مفرد میں بھی آتا ہے, لیکن عموماً جو ہے یہ جملے میں استعمال ہوا ہے. اور جب جملہ اسمی آئے گا تو اس کی صورت تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں 3-4 میں. آگے آپ کو کچھ ایک آدھ آیت کے اندر جملہ کی صورت میں ملے گا جہاں ہم اس کو ضمیر کی صورت میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آگے جو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ بس یہ ایک بات بتائیں, آپ مصدر مؤول کا بتایا تھے کہ وہ فاعل مبتدا مفعول, یہ کچھ اور بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ؟ نہیں, دیکھیں مصدر ہے نا, آپ اس مصدر کو کچھ بھی بنا لیں, آپ اس کو مجرور بنا لیں. آپ بعض دفعہ ہم آگے انشاءاللہ آیت کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا جو لی آ جاتا ہے نا, لام کئی جس کو ہم کہتے ہیں, لی کا جب آتا ہے تو ہم اس, اور حتی جب آتا ہے, نہیں مصدر مؤول کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں مصدر مؤول کی بات ہی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جب لی آ جاتا ہے اور حتی آ جاتا ہے تو لی اور حتی کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تا کہ, یہی کرتے ہیں نا. حتی کا آپ کرتے ہیں یہاں تک کہ, اور لی کا آپ کرتے ہیں تاکہ. تو جو کے کا مفہوم آیا وہ ان سے آیا, کے کا مفہوم کس سے آیا؟ ان سے آیا. تو آپ کیا کرتے ہیں پھر ان کو مصدر لے لیتے ہیں اور آگے والے فعل کو فعل بنا کے مصدر مؤول کر لیتے ہیں. اب یہ مصدر مؤول کو پھر آپ کیا طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ وہ جو لی اور حتی ہوتا ہے نا اس کو پھر آپ جارہ میں لے جاتے ہیں, کیونکہ لی لام جارہ میں بھی ہے نا اور حتی بھی جارہ میں بھی ہے. تو پھر اس کو اس کو جارہ لے جا کے اس مصدر مؤول کو اس کے لیے مجرور بنا دیتے ہیں اور وہ متعلق کر دیتے ہیں. تو بیسکلی مصدر ہے اسم ہے. اب اسم ہر چیز میں استعمال ہو سکتا ہے, یہ فاعل بن سکتا ہے, یہ مفعول بن سکتا ہے, یہ مبتدا بن سکتا ہے, یہ خبر بن سکتا ہے, یہ اللہ بلا کرے آپ کا مجرور بن سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ صرف بھی بن کے آ سکتا ہے. مطلب مصدر ہے نا, وہ تو جیسی اس کی سچویشن ہے اس کو استعمال کریں. لیکن پھر مصدر کے اندر خیال یہ رکھنا پڑتا ہے جب آپ اس کو مصدر بناتے ہیں پھر آپ کو اس کا معنی مصدر کا معنی دینا پڑتا ہے, فعل کا معنی نہیں دینا پڑتا. بعض دفعہ ہوتا یہ کہ ہم جب اپنی انالیسس کرتے ہیں وہاں تو لکھ دیتے ہیں کہ یہ مصدر مؤول ہو گیا, لیکن ہم ترجمہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس کا فعل ہی کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. بس اس چیز کا خیال رکھیں, باقی کچھ نہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا ہم یہ آیتیں کریں گے انشاءاللہ 15 16 ہے 17 ہے, بلکہ 15 16 میرے خیال میں نعمان صاحب آپ کیجیے گا, 17 جو ہے وہ عزیز صاحب کی کریں گے, میں لکھ کے بھیج دوں گا. عابد صاحب سے بھی کرائیں گے 18, اور تھوڑی سی لمبی آئے تھے
کوشش کریں گے انشاءاللہ 15 سے ہم جو ہے نا اگر 19 یا 20 تک کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ نئی نئی چیزیں بھی آئیں گی اور جو نئی نئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ہم نے اپنی بیسک گرامر میں نہیں کی تھی اس کو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں نوٹ ڈاؤن ضرور کریں آپ لوگ. جیسے آج جیسے یہ لام موتا کا ہے یہ آپ کو ملے گا قرآن میں کافی جگہوں پہ لائن کر کے. اور سر آج میں نے ازل جیسے ہم نے مفاجات ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا تو یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا طارق صاحب نعمان صاحب اویس صاحب یہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی بیسک گرامر کا کیا تھا جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں اس کو ضرور نوٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ماجد صاحب آپ بھی. اور واجد صاحب میں نے آپ سے بھی کرانی ہے آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں واجد صاحب؟ جی انشاءاللہ سر اگلی انشاءاللہ. دفعہ آپ کو ڈالوں میں انشاءاللہ. اچھا سر اس میں جی سر. اچھا سر اس میں نے کچھ لام موتا کی جو ہے نا وہ آج ہوم ورک کیا ہے قرآن پاک میں سے 5-6 مثالیں نکالی ہیں. اچھا وہ میں گروپ کے اندر ہاں جی گروپ کے اندر ذرا شیئر کروں گا آپ ذرا اس کو کنفرم کر دیجئے گا. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بالکل بالکل. بلکہ میں نے ابھی میری اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جمعرات کو میری جو ہے وہ عامر صاحب سے بات ہوئی تھی. آج ویسے عابد صاحب ہو سکتا ہے عامر صاحب رات کی کلاس میں آئیں گے. اچھا انشاءاللہ. کہا تو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا مجھے ایک بار ریمائنڈر دے دیا. میں نے کہا بہت دنوں کے سر آئی نہیں سورہ حج کی آئے تھے آج تو انشاءاللہ دیکھیں وہ آئیں گے. تو بس یہ یاد رکھیے گا جب پھر جب عامر صاحب آتے ہیں تو میں پھر نہیں کلاس لیتا پھر وہ لیتے اور آپ کو پتا وہ پھر کیسے کلاس لیتے. تو میں نے ویسے عامر صاحب سے درخواست کی ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو بنا کے دیں اس پہ نا لام موتا کے اوپر. تو انہوں نے کہا وعدہ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے. وہ آج ہو سکتا ہے شاید عابد صاحب موجود ہوں عامر صاحب ہوں گے. تو نعمان صاحب اگر آپ کا ارادہ ہو تو ضرور آئیے گا. آج ہو سکتا ہے موسٹ پروبلی شاید رات والی کلاس میں عامر صاحب آئیں گے کیونکہ وہ جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو شاید کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے جتنی دفعہ بلایا آپ لوگوں کو کچھ ہوتا ہے یار ان کے پاس تو نعمان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ان کے پاس. ہاں جیسے مجھے یاد ہے بالکل ہوتا ہے. اور آج جو ہم انشاءاللہ جو سورہ حج کی آیت کریں گے کہاں سے آئے میرے خیال میں یاد ہے عابد صاحب میں نے کل بھیجا تو ہے 46 نمبر لکھا تھا شاید میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہم نے شاید 40 سے کی ہے یہ کس سے کیا ہے 42 سے کرنا ہے ہم نے آج 40 سے کیا ہے وہیں 42 سے شروع کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ عامر صاحب کچھ نہ کچھ تو اپنی ویلیو ایڈ کر کے جائیں گے اگر آئے تو. میں ان کو شام میں انہوں نے کہا مجھے کنفرم کر دیجیے ریمائنڈر دیجیے گا تو دیکھیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج وہ انشاءاللہ جڑ جائے. ٹھیک ہے سر جی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اور اس میں سے کوشش کیجیے گا آج جو آیت پڑھی ہے اس میں سے کوئی ایک آدھ نگینہ نکالنے کی کوشش کیجیے گا جو ہم سب کو فائدہ دے. اب تک ہمارے پاس بنیادی 2 چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو باپ اور بیٹے کا رشتہ اس کے اوپر ہر وہ تمام لوگ جن کی بیٹے ہیں وہ ذرا اپنے اس ریلیشن شپ کو ریوزٹ کریں. اور دوسرا تمام والدین کے لیے چاہے ان کے بیٹے ہوں کہ بیٹیاں ہیں کہ ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اولاد کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کی نظر میں جو دوسری اولاد ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ چہیتی ہے. تو اس عمل سے بھی تھوڑا سا یہ 2 چیزیں ہمیں ملی ہیں آج کی آیت میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا انشاءاللہ تو دیکھیے گا ضرور. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.